یار غار دیا کیا بات نے سارے یار حضور سونے نے یار غار دیا کیا بات نے کتنا پیار نبی نال بڑیا نے کتنا پیار نبی نال بڑیا نے اینے پیار دیا کیا بات نے سارے یار حضور سونے نے صدیق دی آلہ ہستی چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی چڑھی عشق نبی دی مستی ڈنگ مار کے سب خود آنکھیں پہرے دار دیا کیا باتاں نے ڈنگ مار کے سب خود آنکھیں پہرے دار دیا کیا باتاں نے عاشق نے عشق کھایا گھر کو جنا کول بچایا عاشق نے عشق کھایا گھر کو جنا کول بچایا اے جذبہ دیکھ کے عمر آنکھیں ساڈے یار دیا کیا باتاں نے اے جذبہ دیکھ کے عمر آنکھیں ساڈے یار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور سونے نے یار غار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور سونے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے غرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال شیما کے ویر رب کے حبیب جد کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں عشق کرنے والوں پہ اللہ رب العزت اپنی کروڑوں اربوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کی گوش گزار کیا جائے بیان کرنے کے بعد خالق کائنات سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور آپ کے ارشادات کے مطابق یہ دور قرب قیامت کا دور ہے، یعنی فتنوں کا دور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دور ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اپنے گھر میں کمرے میں بند کر لے اور کنڈی لگا لے تو یہ ایسا فتنوں کا دور ہے کہ وہ بند کمرے کے اندر فتنہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اگر آج سے 15-20 سال پہلے اس بات کو سمجھنا ہوتا تو شاید اس کو سمجھنا مشکل تھا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن اب یہ موبائل نے یہ بات کو سمجھنا آسان کر دی ہے کہ آپ بند گھر میں بند کمرے میں بیٹھے ہوں تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، انسان اپنے آپ کو بند بھی کر لے تو فتنہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور جو سوشل میڈیا لوگ استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تقابل کیا جا رہا ہے، آپس میں مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر کے صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، اور کچھ لوگ صحابہ کی محبت کی آڑ لے کر کے اہل بیت کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ اور یہ یقیناً جس میں صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیوں پہلے میرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے ممبروں پر بیٹھ کر کے میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ یہ قرب قیامت کا میرے نبی نے بتایا، حضور نے ایک ایک خبر دے دی ہے، قیامت تک جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، میرے نبی نے ساری کی ساری خبریں اپنے غلاموں کو دے دی ہیں۔ فرمایا میرے غلاموں تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ممبروں پر بیٹھ کر کے میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حدیث تہذیب الکمال میں موجود ہے، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق میں موجود ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو اہل تشیع برادری ہے اپنے ممبروں پر بیٹھ کر کے ناچتے بھی ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی وہ بات ہے جو 1450 سال پہلے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آج یہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے ممبروں پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی نظر سے شاید گزرا ہو، پچھلے دنوں ان کے ایک ذاکر میں ممبر پر بیٹھ کر کے تاجدار صداقت، پیکر محبت، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مکین گنبد خضرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو الفاظ اس نے کہے اور جو بکواس اس نے کی، میں اپنے زبان کے ساتھ وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ میں الفاظ آپ کے سامنے دہراؤں تو آپ میرے خلاف ہو جائیں گے، آپ کہیں گے آپ نے یہ لفظ کیوں بولا ہے، حالانکہ میں اپنے سے نہیں بول رہا، میں اس کے لفظ بھی اگر آپ کو یہاں ممبر پر بیٹھ کر کے بتاؤں گا تو آپ میری مخالفت کریں گے، ایسے لفظ اس نے بولے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، سید امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جیسے الفاظ وہ بول رہے ہیں، اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہو تو سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں لوگوں نے اس کو بڑا وائرل کیا ہے، مخالفت بھی کی ہے، اس کے خلاف بھی لوگوں نے، علماء نے کلپ بنا کر اپلوڈ کیے ہیں۔ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان کا سینہ پھٹ جائے، دماغ پھٹ جائے اگر انسان وہ الفاظ سن لے۔ تو اگر ایسے حالات میں، ایسے وقت کے اندر ہم صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے، ازواج مطہرات کی عظمت اور مقام کا دفاع نہیں کریں گے، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو آج کی نسل ہے، یہ جو بچے ہیں جو اب سے سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم وہ دفاع نہیں کریں گے تو یہ بچے جب ہماری عمر کو پہنچیں گے تو ان کو صحابہ کی عظمت کا پتہ نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم ان بچوں کو بتائیں، نوجوانوں کو بتائیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور مقام شان کیا ہے۔ ایک تو اس حالات میں کرونا نے ہمیں ہلا کر کے رکھا ہوا ہے کہ معاشی پریشانی ایسی بن چکی ہے کہ کمر توڑ کر کے رکھ دی ہے، اور دوسرا مذہبی فتنہ جو اس ٹائم اہل تشیع کے طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، یقین کیجئے اس سے پہلے کبھی بھی مذہب کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس دور کے اندر ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں پہلے بھی بڑی وبائیں آتی رہی ہیں اور اس قسم کی جو وائرس اور فضائیں بنتی رہی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے دور میں 3 دن کے اندر جب طاعون پھیلا، 3 دن کے اندر 70,000 سے زیادہ موات ہوئی تھی، 3 دن کے اندر۔ لیکن اسلام کو نقصان نہیں پہنچا، حالات اتنے نہیں بگڑے تھے جتنے حالات کو اب بگاڑ دیا گیا ہے۔ لوگوں کو کرونا کے خوف میں ڈال کر کے کہیں مندر بن رہا ہے، کہیں مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کہیں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کہیں صحابہ کرام کی عظمت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اتنا نقصان اسلام اور دین کا کبھی نہیں ہوا جتنا اس دور کے اندر ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جلدی نیکیاں کر لینا، جلدی جلدی نیک اعمال اور اچھے اعمال کر لینا، کیونکہ فرمایا کہ فتنے اندھیری رات کی طرح پھیلیں گے۔ جب یہ وقت آ جائے، یہ فتنوں کا دور آ جائے، تو فرمایا جلدی جلدی نیک اعمال کر لینا، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ جیسے اندھیری رات کے اندر فتنہ پھیلتا ہے، اندھیری رات کے اندر ظلم پھیلتا ہے، فرمایا اندھیری رات کی طرح فتنے پھیلیں گے۔ جلدی کرنا نیکی کے اندر، اپنے آپ کو نیکی کے اندر لے آنا، کیونکہ یہ اگر ہم آپ کو نہیں بتائیں اور اس فرض منصبی کو پورا نہیں کریں تو پھر آپ کو کون بتائے گا؟ وگرنہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں اور اسلام کو ڈیگریڈ کرنے کا پروگرام بنا دیا گیا ہے۔ میں تو چونکہ یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہے، اور جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اس وقت ایسی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ دین کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم سیکولر بن جاؤ اور دنیا کماؤ، دنیا بناؤ، پیسہ کماؤ، ڈگریاں حاصل کرو اور ڈگریاں بنا لو، تمہیں دین کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، اور یہ تو پرانی باتیں ہیں جس کے اوپر تمہیں مولوی لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ دین کو سمجھا جائے، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھا جائے۔ یہ المیہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کو صحابہ کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، انگریزوں کی تاریخیں پڑھائی جا رہی ہیں، انگریزوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان کے کارنامے بتائے جا رہے ہیں۔
ہمارے اصل ہیرو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہماری زندگی گزارنے کے طریقے ان سے ہم نے سیکھنے ہیں، نہ کہ ہم نے انگریزوں سے سیکھنے ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف ہی بات کی ہے جب بھی کی ہے. تو لازم ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت سنو، اپنے بچوں کو سناؤ، صحابہ کی عظمت کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور اس وقت جو طوفان بدتمیزی بپا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو مقابلے میں لے کر کے آ گئے اور آپس میں تقابل کیا جا رہا ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحابہ جدا ہیں، اہل بیت جدا ہیں. لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحابہ کی محبت نہ تھی اہل بیت سے، صحابہ دشمن تھے اہل بیت کے. یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اتارا جا رہا ہے تاکہ لوگ صحابہ کی عظمت سے دور ہو جائیں، اور جب لوگ صحابہ کی عظمت سے دور ہو جائیں گے تو اسلام کا نام مٹ جائے. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں. تو آج کوئی ستاروں کی طرف دیکھ کے بھونکتا رہے، ستاروں کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ صحابہ کی عظمت وراء الورا ہے، ان کا مقام بلند ہے. صحابہ کی عظمت کو پہنچ کوئی نہیں سکتا. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صحابہ کی محبت سے منور کرتے ہیں. ذرا پھر بولے سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ مقابلہ نہیں کرنا صحابہ اور اہل بیت سے، آپس میں تقابل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جس کی حضور سے نسبت ہو گئی، جس چیز کی حضور سے نسبت ہوگی کائنات میں اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. جو حضور سے جڑ گیا، اور یہ فتویٰ ہے کہ مدینے کی سرزمین اور مدینے کی سرزمین کا وہ ٹکڑا جہاں پہ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اور وہ مٹی کے ذرات جو محبوب کائنات کے جسم اطہر سے جڑے ہوئے ہیں، یہ فتویٰ ہے کہ مٹی کے وہ ذرات کعبہ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. زمین کا وہ ٹکڑا کعبہ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، عرش تو بہت اعلیٰ ہے، زمین کا ٹکڑا کیسے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیجئے، عرش اس لیے اعلیٰ نہیں ہے کیونکہ عرش اللہ کا تو ہے، لیکن عرش پر اللہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کرسی سے پاک ہے، اللہ مقیم مکان سے پاک ہے، اللہ اسباب سے پاک ہے. عرش پر اللہ نہیں ہے، لیکن روضہ رسول کے اندر محمد مصطفیٰ موجود ہے. مدینے کی سرزمین میں حضور کا جسم موجود ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر موجود ہیں. تو حضور کے ساتھ جس مٹی کے ذرات کی نسبت ہو گئی ہے وہ بھی اعلیٰ ہو گئی ہے، کیونکہ کسی بھی مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے. کیوں جی ایسے ہے نا، مکان کی عزت، ایک آپ بڑا خوبصورت گھر بنائیں، محلہ کوئی محل بنا دیں اور بڑا عالی شان گھر تیار کر لیں، لیکن اس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو تو کیا وہ مکان کہلاتا ہے؟ وہ تو کھنڈر بن جاتا ہے. کچھ عرصے بعد وہ کھنڈر بن جائے گا. مکان مکین سے ہوتا ہے. یا میں آپ کو ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اگر میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں تو پہلی صف کون سی ہوتی ہے؟ یہ والی. اور اب گرمی ہے، ہم مصلی باہر بچھا لیتے ہیں تو پہلی صف کون سی ہوگی؟ اب کوئی کہے کہ نہیں میں تو اتھی نماز پڑھنی ہے پہلی صف، کیوں جی؟ اگر ہم یہ مصلی اٹھا کر کے یہ برآمدے میں لے جائیں تو پہلی صف کہاں ہوگی؟
اس سے پیچھے، صحن میں ہو تو اس سے پیچھے، یہاں ہو تو یہاں ہے۔ اگر ہم مصلی اٹھا کے یہاں رکھ دیں تو پہلی صف وہ ہے، تو پہلی صف کا مقام تو آپ کو پتہ ہے نا، عظمت تو پتہ ہے نا۔ اگر مصلی اٹھا کے تیسری صف میں رکھ دیں تو پہلی صف وہ پیچھے ہے۔ آج 1450 سال بعد آج کا کوئی امام اپنا مصلی جہاں رکھتا ہے فضیلت پہلی صف کی اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اگر مصلی یہاں ہے فضیلت اس صف کی ہے، مصلی وہاں ہے فضیلت اس صف کی ہے، مصلی برآمدے میں ہے فضیلت اس صف کی ہے، مصلی صحن میں ہے فضیلت اس صف کی ہے۔ آج کے امام کا یہ مقام ہے کہ فضیلت وہاں جاتی ہے جہاں امام جاتا ہے۔ تو تصور کرو جہاں کائنات کا امام اور نبیوں کا امام صدیق کی گود میں سر رکھا ہوگا تو بتاؤ فضیلت کہاں گئی ہوگی؟ اور نعرے حیدری! اگر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، نبیوں کے امام نے سر صدیق کی گود میں رکھا ہے تو پھر کہنا پڑے گا کہ کائنات کی ساری فضیلتیں سمٹ کر کے صدیق کی گود میں آ گئی۔ کوئی آج بولے اس صدیق کے بارے میں؟ باتیں تو ہمیں بھی بڑی آتی ہیں۔ جب یہ اپنے ممبروں پہ صحابہ اکرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، زبان ہمیں بھی چلانا آتی ہے، لیکن ہم ممبر کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، ہم ممبر کے تقدس کی بات کرتے ہیں، اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم پہ لازم ہے کہ ممبر کا بھی خیال کیا جائے، مسجد کا بھی خیال کیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ تو ذرا علمی سا آپ کو علمی سی مثال دی ہے، لیکن اگر میں یوں کہوں کہ آج کوئی صدیق کے بارے میں زبان درازی کرے اور صدیق کے خلاف بولے تو میں کہتا ہوں کہ غار کا کالا ناگ صدیق کا بگاڑ کچھ نہیں سکا، تو آج کے کالے اعمال والا صدیق کی عظمت کا کیا کر سکتا ہے؟ وہ کالا ناگ کچھ کر نہیں سکیا، وہ صدیق دی اڈی نو ہلا نہیں سکیا، تے آج دا کو کالے چنڈے والا صدیق دی عظمت نو ہلا سکتا؟ بولو! اللہ کی قسم، جب تک صدیق سے محبت کرنے والے یہ پروانے زندہ ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے کہ صدیق کے بارے میں کوئی بکواس کر سکے۔ اگر یہ بولتے ہیں تو بولنا تو ہمیں بھی آتا ہے۔ اگر یہ مجبور ہے اس بات پر کہ یہ صدیق اکبر کی عظمت کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم مجبور ہیں کہ صدیق اکبر کی عظمت کو ہم نے بڑھاتے رہنا ہے۔ اور جب تک جسم میں جان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، جب تک خون کا آخری قطرہ جاری ہے، مجھے بتاؤ ہم انشاءاللہ صدیق کی عظمت بیان کرنے سے باز رہ سکتے؟ پھر بولو، ہم باز رہ سکتے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے کہ میری سنت کو بھی مانو، میرے طریقے کو بھی مانو، تو میرے یاراں دے طریقے تے بھی چل جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مکان کی جو عزت ہوتی ہے وہ مکین سے ہوتی ہے۔ تو جہاں پر حضور آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر حضور آرام کر رہی ہیں، وہ جو مٹی کے ذرات ہیں، بولو کعبۃ اللہ سے بھی، بولو کعبۃ اللہ سے بھی، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کو مقام حاصل ہے تو وہ صحیح بخاری شریف، کیونکہ ایسے یقین والے بولو، قرآن مجید کے بعد
اگر کسی کتاب کو مقام، حالانکہ امام بخاری محمد اسماعیل البخاری علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو 194 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ کی بخاری شریف سے پہلے بڑی کتابیں لکھی جا چکی تھی، تو پھر وجہ کیا ہے کہ مقام امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو حاصل ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ امام بخاری کی کتاب کو اتنا مقام کیوں ملا؟ پہلی کتاب قرآن مجید کے بعد مقام کیوں نہ پا گئی؟ تو وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے نسبت مصطفیٰ۔ آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا تو آپ عشق کی محبت رکھنے والے، عشق کا جو جذبہ رکھنے والے ہیں اور محبت مصطفیٰ رکھنے والے جھوم جائیں گے۔ بخاری کو جانتے ہو مقام کیوں ملے، عزت کیوں ملی ہے؟ امام بخاری علیہ رحمت اللہ کے پاس ایک کپڑا تھا، توجہ رکھنا میری طرف، بلکہ میری طرف نہیں، روضہ مصطفیٰ کی طرف، حضور کی طرف توجہ رکھ کے میری بات سنیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک کپڑا تھا، اور اس کپڑے کے اندر امام بخاری نے حضور کا ایک موئے مبارک سیا ہوا تھا۔ نسبت کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے۔ ایک موئے مبارک آقا کائنات علیہ السلام کا امام بخاری نے اس کپڑے کے اندر سیا ہوا تھا، اور جب حضور کی حدیث لکھنے لگتے تھے، حضور کی بات لکھنے لگتے تھے، تو اس کپڑے کو اپنی آنکھوں پہ لگاتے، نہیں ایڈی ولی نہیں، اپنی آنکھوں پہ لگاتے، اپنے سینے پہ لگاتے، اور کہتے لوگ کی ایویں آخدے نے کہ بخاری دا بڑا حافظہ ہے اور بخاری بڑا ذہین ہے، لوگوں کی پتا، کہتے میری ذہانت کی گل نہیں ہے، بخاری دے سینے اندر جو بھی موجود ہے وہ حضور کے موئے مبارک کی نسبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ فرمایا یہ جو بخاری کا سینہ چلتا ہے اور اس میں جو حضور کی باتیں موجود ہیں، اس میں بخاری کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ تو حضور کی موئے مبارک کا صدقہ ہے۔ اور آگے سنو، میں کہتا ہوں جو بخاری حضور کے بالوں سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ بخاری حضور کی اہل بیت سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اور اب اگلی بات بھی ذرا توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ جدا جدا تھے، میں نے کہا جدا نہیں تھے، صحابہ اور اہل بیت تو ایسے تھے، ایسے تھے ان کی محبت۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں، حضور کی ظاہری، توجہ ہے، حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 17 نمازیں صدیق نے پڑھائی ہیں، 17 نمازیں مولا علی نے پیچھے سے امام نے پڑھی آگیا۔ لوگ کہتے ہیں صدیق اور مولا علی جدا جدا ہیں، امام بخاری نے لکھا 17 نمازیں مولا علی نے صدیق کے پیچھے پڑھی۔ اگر جدا ہوتے تو نماز پڑھتے، کہنا ایسی نہیں مندے، میں کہا چلے یہ تو چنگا کیتا تو دنیا تے کہتا بخاری نو نہیں مندا، کوئی 400-576 تے تیرے سے تیار ہے نا جے تو بخاری نو نہیں مندا ہے، پھر انہیں کی تیاری تو آپ کر لئیے نا، نہ من کوئی گل نہیں۔ میں کہا چل تو علم نہیں مندا تے جیڑا حوالہ ہن میں دین لگا سن کر کے تو ہی نہ نکل گئے تے گل کرنا۔ یار آپ لوگ جانتے ہیں، توجہ کیجئے گا مدینے کی طرف اور حضور کی طرف توجہ رکھ کر کے بات سماعت کرے۔ مولا علی کی ایک نماز رہ گئی تو سورج، اونچی بولو، سورج عصر کے بعد ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، ایک نماز رہی تو سورج واپس آ گیا۔ 17 نمازیں صدیق نے پڑھائیں، سورج ڈوبتا بھی رہا، طلوع ہوتا بھی، غروب ہوتا بھی،
وقت پر سورج آتا بھی رہا، وقت پر جاتا بھی رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے صدیق نمازیں پڑھاتے رہے، مولا علی پڑھتے رہے۔ اگر مولا علی نہ پڑھتے تو سورج ڈوبدا؟ ہولی بولو ذرا، سن نہ لوے کوئی، ہاں جی ہولی ہولی بولیو کوئی سن نہ لوے۔ اگر مولا علی نمازہ نہ پڑھتے تو سورج ڈوبدا؟ تو پھر اس گل دی دلیل نہیں ہے کہ صدیق مصلی پہ کھڑے ہوتے، مولا علی پیچھے کھڑے ہو کے کہتے پیچھے سے امام جو اللہ اکبر۔ تو جے مولا علی صدیق دے پیچھے نمازہ پڑھ سکتے ہیں تو تینوں عظمت مننا کہ کاندی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بھی تو من لا نا، تینوں کاندی تکلیف ہے؟ جے تو صدیق دی عظمت کم کرنا تیری مجبوری ہے، تو صدیق دی عظمت بیان کرنا ساڈی مجبوری ہے۔ کیوں جی غلط کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کی عظمت بیان کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم صحابہ کی عظمت نہ بیان کریں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین دیاں روحاں تو بعد جنیاں سب تو سونیاں روحاں لگیاں انہوں نے میرے صحابی بنا دیتا ہے۔ ہولی ہولی بولو ذرا۔ فرمایا جنیاں سب تو سونیاں روحاں سن نا، انبیاء تو بعد مرسلین تو بعد سب تو سونیاں روحاں، ان دے وچوں جڑی سب تو اعلیٰ روح سی انہوں ابوبکر صدیق بنا دیتا، پھر جڑا سونا لگا عمر بناتا، پھر جڑا سونا لگا عثمان بناتا، پھر جڑا سونا لگا علی بناتا، کسی کو طلحہ بنا دیا، کسی کو زبیر بنا دیا، کسی کو ابو عبیدہ بن جراح بنا دیا، کسی کو عبد الرحمن بن عوف بنا دیا، کسی کو سعد بنا دیا، کسی کو سعید بنا دیا، کسی کو بلال بنا دیا، کسی کو حسن بنا دیا، کسی کو حسین بنا دیا، اور جو پیارا لگا اس کو امیر معاویہ بنا دیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو روحیں سب سے محبوب ہوئی، جو روحیں سب سے پیاری لگی، اللہ نے اپنے نبی کے یار بنا دیے، نبی کے صحابہ بنا دیے۔ انہوں نے جو مرضی لگے سانوں کی، جنہ کھادیاں کاجنا ٹھیک انہوں نے پیٹ سانوں کی، جنہوں نے نہیں صحابہ دی عظمت ہضم ہوندی سانوں کی، آپ ہی جدو لتر پہن گے تو یاد سمجھ آئے گی۔ ہیں جی نامی آنی پہ، نامی آنی پہ بو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے، ہوئے ہیں لو مدینے کی، مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے، ہوئے ہیں دل کو ہم لائے انوار بنائے، دل کو ہم لائے انوار بنائے، ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اس بات پہ توجہ کیجیے گا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں یا ان آنکھوں سے دیکھا ہو یا ان آنکھوں سے دیکھا ہو، ذرا پھر بولیں،
میں کہتا ہوں بات حضور کی ہو اور محبت والا چپ رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے حضور کو ان آنکھوں سے دیکھا ہو یا حضور کو ان آنکھوں سے دیکھا ہو۔ میں نے ان آنکھوں سے کیوں کہا ہے؟ کچھ صحابہ حضور کے نبینے بھی تو تھے نا، انہوں نے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا، اللہ نے دلوں کو منور کر دیا۔ ساری دنیا کے کتب غوث ابدال مل جائیں، ایک اویس کرنی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اور لاکھوں کروڑوں اویس کرنی آ جائے، ایک صحابی رسول امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو اس کی گردے راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تم صحابہ کے خلاف بولتے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بولیں؟ ساری کائنات اور لاکھوں کروڑوں اربوں ویسے کرنی آ جائیں، صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو صحابی ہے، اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں صدیق کی عظمت کیا ہے، صدیق کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ جا کر کے مولا علی سے پوچھو، جا کے مولا علی سے پوچھو صدیق کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ سے پردہ فرما جانے کے بعد، توجہ رکھیے گا گنبد خضرا کی طرف، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کا نمبر 3750 ہے، 3750۔ یاد رکھا کرے ریفرنس، تاکہ جب کوئی کسی ایسے کالے اعمال والے، کالے جھنڈے والے اور کالے شکلوں والے سے پالا پڑ جائے تو کم از کم بات کرنے کے قابل تو ہونا۔ صحیح بخاری شریف 3750 نمبر حدیث ہے، اور حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ، پھر بولے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نا مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب انداز میں ہیں، اور وہ کیسے ہیں میں کسی عام وقت اور موقع میں ہوا تو آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، لیکن میں یہاں پر آپ کو صرف ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں۔ صدیق نے اس طرح ہاتھ رکھے ہوئے ہیں زمین پر، توجہ رکھیے گا، اس طرح زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور گھٹنے زمین پر ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھے ہو؟ جب زمین پہ ہاتھ ہوں اور گھٹنے زمین پر ہوں، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو ذرا بندہ کمر اٹھا لے، ہاتھ سیدھے کر لے، تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ 10 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا یہ سے ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ صدیق اس طرح ہیں تو میں نے جب اوپر دیکھا تو صدیق کی پشت پر امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر بولو، وہ اہل بیت تو صحابہ سے محبت کرنے والوں، پھر بولو، تمہارا صدیق نیچے جھکے ہوئے، امام حسن آپ کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارا صدیق کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ جو صحابہ اہل بیت کی سواریاں بنے ہوئے ہیں، تم کہتے ہو ان کو صحابہ، ان صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی؟ تے مزے دی گل مولا علی بھی کول کھلوتے ہوئے گئے، صدیق امام حسن کو سیر کروا رہے ہیں، مولا علی پاس کرے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور صدیق کہہ رہے ہیں لوگ آکھ دینے حسن دی مشابہت علی نہ لے، میں کہنا نہیں، حسن علی ورگا نہیں ہے بلکہ حسن تے محمد مصطفیٰ ورگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ تو حضور جیسے لگتے ہیں۔ مولا علی دیکھ رہے ہیں صدیق اپنی پشت پر بٹھا کر کے حضرت حسن کو سیر کروا رہے ہیں۔ ہون بھی کوئی آکھے کہ محبت نہیں ہے تے ان دی اپنی قسمت ہے، تے جے کوئی آکھے صحابہ اور اہل بیت اندر پیار نہیں، محبت نہیں، تے پھر سمجھ جانا ان دے شجرے دے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔
जिंदा शजरा सही होवे ना वो तो साहबा के खिलाफ नहीं बोल सकता, तो जरा बोले पे समझ लो उन्हें शजरे च कोई ना कोई बोलो हैं की है गड़बड़ तो है ना, फिर जरा साहबा के खिलाफ बोले, हलाली तो साहबा के खिलाफ नहीं बोल सकता। अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा बात एक मुझे याद आ गई, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। 12 इमाम गुजरे जी, और जो बात समझाने लगा हूँ बस आखिरी बात है, इसको ज़रा समझिएगा। अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के आइमा इकराम का ज़रा नाम तवज्जो फरमाइएगा। मौला अली रज़ी अल्लाह, लेकिन आइमा अहले बैत की बात हो रही है तो मोहब्बत तो झलकनी चाहिए। मैं नाम लूँगा, आप सुभान अल्लाह की सदाएं लगाते जाइए। ये मेरे लिए नहीं, आइमा अहले बैत के लिए है। मौला अली, इमाम हसन, नहीं, मोहब्बत का जितना ज़ोर है उतनी ज़ोर से इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकिर, इमाम मूसा काज़िम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी, इमाम अली रज़ा। ये 12 इमाम है जी। इन 12 में से सादक का लफ्ज़ सिर्फ एक इमाम के साथ आता है, इमाम जाफर। फिर बोलो इमाम जाफर। बाकी 11 इमामों के साथ सादक का लफ्ज़ नहीं आता। यकीन करो आशिकों, तुम्हें बताऊंगा खुशी से झूम जाओगे। 11 इमामों के साथ सादक लफ्ज़ नहीं आता। इमाम जाफर सादक के नाम के साथ सादक क्यों आता है? तवज्जो कीजिएगा, बड़ी अहम बात समझाने लगा हूँ। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम है उम्मे फरवा, और आपके वालिद का नाम है इमाम बाकिर। अब तवज्जो रखनी है, बड़ी अहम बात है। आपकी वालिदा का नाम उम्मे फरवा, और हज़रत उम्मे फरवा के वालिद का नाम है हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके वालिद का नाम है हज़रत मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। गल समझ आइए, एक बारी फिर समझो ज़रा आसान हो जाए। इमाम जाफर सादिक दी वालिदा का नाम हज़रत उम्मे फरवा, उन्हां दे वालिद का नाम हज़रत कासिम, उन्हां दे वालिद का नाम हज़रत मुहम्मद, और उन्हां दे वालिद का नाम अबू बकर सिद्दीक। कहने लगा बाकी इमामों के नाम के साथ सादिक क्यों नहीं आया और इमाम जाफर के साथ सादिक क्यों आया? मैंने कहा वजह ये है, इमाम जाफर की जो वालिदा और उसके वालिद और उसके वालिद का ताल्लुक किसी और से नहीं है, किसी और इमाम के वालिद का ताल्लुक अबू बकर सिद्दीक से नहीं, इमाम जाफर के परनामे का नाम अबू बकर सिद्दीक है। इमाम जाफर के पढ़नाने का नाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और यही वजह है पढ़नाना सिद्दीक होवे हैं जी, दोतरा तो फिर सादक हुंदा ही है ना, और नस्लों का खून के चलता ही है ना। कहा जाता है कि इंसान की हरकतें बताती है इसका किस नस्ल से ताल्लुक है, इंसान का किरदार बताता है इसका ताल्लुक किस नस्ल के साथ है, इसकी नस्ल कहाँ तक पहुँचती है। और इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सादक इसलिए है क्योंकि इसकी निस्बत सिद्दीक के खानदान से है। अल्लाह अकबर। मैं क्या तेरे इमाम थे जिन्हों तू इमाम कहना है, 12 इमाम थे, इमाम जाफर सादक का ते ताल्लुक ही अबू बकर सिद्दीक ना ले, तो ये ना होवे कि सिद्दीक अकबर की अजमत शक करके तेरा इमाम में जाता रहे। अबे हमारे तो सारे इमाम हैं, हम तो सबको इमाम मानते। मैं कह ना होवे सिद्दीक की अजमत का इनकार करके इमाम दे को हथ दो पवें, फिर देखो ना मैं किसी के दादे को बुरा करा तो वो मैंने चंगा आखेगा। हौली हौली बोल रहे हो।
तुहाडे पिंड आख देंदे होणगे बोलो बई मैं जी किसी नूं बुरा आखां ते उहदा पोता दोता मैनूं चंगा आखेगा। तो तुम सिद्दीक के खिलाफ बोल करके इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमहुल्लाह ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और मुकाम बयान करते भी रहो, हासिल कुछ होना। मैं कह यही तो वजह है कि तुसी सिद्दीक के खिलाफ बोलते हो ना तो सहाबा नूं ते अहले बैत नूं जुदा जुदा करते हो, तां ही फिर तुहानूं मरहमा दे अंदर जिस्मानी रिमांड मिलता है। हौली हौली बोलते हो, गल कि समझ आते ना तो गल पल्ले बच जानी सी। यही वजह है कि फिर तुहानूं मरहमा दे अंदर जिस्मानी रिमांड मिलता है। तुसी जो सहाबा नूं ते अहले बैत नूं जुदा जुदा करते हो, अल्लाह भी कहता चलो कोई गल नहीं, बोलो पूरा साल मेरे नबी दे यारां दे खिलाफ बोलो, मरहमा नूं आप ही ना पिटे तो फिर गल करना। मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं कह रहा, मारते हो खुद को, इसमें तो इनकार ही नहीं है, सबको पता है। अल्लाह ने कहा चलो कोई नहीं, हथ भी तुहाडे होने ने, छुरियां भी तुहाडियां होनियां, जंजीरां भी तुहाडियां होनियां, तो जिस्म भी तुहाडा ही होना है। तो अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम की अज़मत समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना